السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ کرینی سٹوری پہ حاضر ہوں۔ آج آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح عقل مند چڑیا نے ایک چلاک شکاری سے اپنی جان بچائی، اپنے آپ کو بچایا، آزاد کروایا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک شکاری رہتا تھا جو شکار کرتا تھا، اس کو بازار میں فروخت کر کے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ جب وہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا تو اس کو بہت ہی خوبصورت چڑیا نظر آئی۔ خوبصورت چڑیا کو دیکھ کر وہ دل میں سوچنے لگا کہ کاش کسی طرح سے وہ چڑیا اس کے جال میں آ جائے اور وہ اس کو بازار میں فروخت کر کے اچھے دام وصول کر سکتا ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ شکاری کے جال میں وہ چڑیا پھنس گئی۔ شکاری چڑیا کو جال میں پھنسا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس کو بازار لے کے جانے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر چڑیا جال میں سے باہر نکلنے کی کوشش میں پھڑپھڑا رہی تھی، تو پھڑپھڑا کر جب اس کا کچھ نہیں بنا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ وہ اس طرح سے خود کو آزاد کر سکتی ہے۔ جب وہ ترکیب اس کے ذہن میں آئی تو اس نے پھڑپھڑانا بند کر دیا اور آرام سے ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھ گئی۔ جب وہ جال میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی اور شکاری نے دیکھا کہ یہ تو جال میں آرام سے بیٹھ گئی ہے، یہ تو پھڑپھڑا بھی نہیں رہی، باہر نکلنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہی، تو وہ حیران ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ تو چڑیا کو انسانوں سے بات کرنا آتی تھی، چڑیا انسانوں کی زبان کو جانتی تھی کہ وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں، کس طرح سے ان کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ جب چڑیا نے کہا کہ اے نیک اور بھولے انسان میری بات سنو، تو شکاری حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور سوچنے لگا اگر میں اس کی بات سنوں گا تو مجھے کون سا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، میں تو بہت عقل مند ہوں، بہت چلاک ہوں، آرام سے اس کی بات سن لوں گا، میرا بھی تھوڑا سا ٹائم پاس ہو جائے گا، پھر اس کو بازار جا کے فروخت کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا بولو کیا بات ہے؟ چڑیا کہنے لگی کہ ایک چھوٹی اور ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اگر تم مجھے ذبح بھی کرو گے تو میرے تھوڑے سے گوشت اور نرم و نازک ہڈیوں سے بھلا تمہارا کیا بنے گا، اور اگر تم مجھے بازار میں بھی فروخت کرتے ہو تو تمہیں زیادہ دام نہیں ملیں گے، لیکن اگر تم میری بات مانو، مجھے آزاد کر دو، تو میں اس کے بدلے تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی جو ہمیشہ تمہارے کام آئیں گی۔ پہلی نصیحت تو میں تمہارے ہاتھ پر بیٹھ کے کروں گی، وہ نصیحت ایسی ہوگی جسے سن کر تمہارا چہرہ خوشی سے کھل اٹھے گا، اور دوسری نصیحت میں دیوار پر بیٹھ کے کروں گی جو بہت اچھی اور کارآمد ہوگی۔ تیسری اور آخری نصیحت درخت کی شاخ پر بیٹھ کے کروں گی، اس لیے عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ یہ تینوں نصیحتوں پر عمل کر کے دنیا میں بڑا نام کماؤ۔ شکاری نے اس کی بات سننے کے بعد تھوڑی دیر سوچا کہ پتہ نہیں یہ کیا سی نصیحتیں کریں گے جو میں کتنا امیر ہو جاؤں گا، شاید اس کو اتنا فروخت کر کے مجھے دام نہ ملے، لیکن اس کی نصیحتوں پر عمل کر کے مجھے شاید زیادہ فائدہ مل جائے۔ تو اس نے جال کی رسی کو کھینچ دیا اور چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا اڑ کر شکاری کے ہاتھ پر بیٹھ گئی اپنے وعدے کے مطابق، اور اس کو نصیحت کرنے لگی کہ کبھی کسی کی ناممکن بات پر یقین نہیں کرنا، چاہے جو بھی کہے۔ اس کے بعد چڑیا اڑ کر دیوار پر جا کر بیٹھی اور دوسری نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگی کہ گزری ہوئی کسی بھی بات کا غم نہ کرنا، اور ایک بات بتاؤں تمہیں کہ میرے اس چھوٹے سے وجود میں ایک ایسا قیمتی موتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہے، اس قیمتی موتی کو پا کر تم اور تمہارے گھر والے بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے تھے، لیکن تمہاری قسمت پر افسوس کہ تم نے مجھے آزاد کر کے اس بے مثال موتی کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ یہ سن کر شکاری زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا، میں لٹ گیا، برباد ہو گیا، مجھ بے وقوف نے یہ کیا کر دیا، ایک چھوٹی سی چڑیا کی باتوں میں آ گیا، ایک بے مثال چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ جب وہ بہت زیادہ رو چکا تو چڑیا درخت پر بیٹھ کر کہنے لگی احمق شکاری، تم نے میری نصیحتوں کو غور سے نہیں سنا۔ میری دوسری نصیحت تھی کہ گزری ہوئی کسی بات پہ غم نہ کرنا، جب غلطی ہو ہی گئی ہے تو افسوس سے ہاتھ ملنا کس کام کا۔ تم نے میری پہلی بھی نصیحت پر غور نہیں کیا کہ کسی بھی ناممکن بات پر کبھی یقین نہ کرنا، چاہے کوئی بھی کہے۔ نادان شکاری، دیکھو تو صحیح، میرا پورا وجود 3 درم سے زیادہ کا نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی قیمتی موتی کیسے آ سکتا ہے؟ شکاری بولا کہتی تو تم ٹھیک ہو، اچھا جاتے جاتے مجھے تیسری نصیحت تو بتاتی جاؤ۔
चिड़िया बोली, तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कौन सा अमल कर लिया जो तुम मेरी तीसरी नसीहत भी सुनना चाहते हो? तीसरी नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहकर चिड़िया उड़ गई और शिकारी उसको देखता ही रह गया। इस कहानी से बच्चों हमें यही सबक मिला है कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना। ओके, अल्लाह।